سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ گول پلازہ کی، جو ایک المیہ بن چکا ہے۔ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی، جبکہ 65 لوگ لاپتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک المیہ کی داستان بن گئی 91 لوگوں کی، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جن کو لاپتہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے خبریں کچھ یوں ہیں کہ 33 گھنٹے بعد تباہ کن آگ پر قابو پا لیا گیا۔ یوم سوگ پر تمام مارکیٹیں بند رہیں۔ باہر نکلنے کے راستے پر دکانیں بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی راہ تکتے رہے۔ کئی لاشیں ناقابل شناخت ہو چکی تھیں۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ سینکڑوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تمام متاثرین کی بحالی کریں گے۔ امداد کی فراہمی آج سے شروع ہو جائے گی۔ یہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ عوام کے دکھ کو سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ترجمان سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ 91 لوگوں کے المیہ کی داستان ہے۔ یہ رات کو لگنے والی آگ ہے جس سے اتنی بڑی تباہی ہوئی، اور اس وقت کئی دکانیں بند ہو چکی تھی، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ خدا نخواستہ اگر دن کو ایسا ہوتا تو مزید بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ ایک کارکن کی طرف سے کہا گیا ہے، یہ اسکاؤٹ کے کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں گول پلازہ کے ملبے کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں شعلے بلند ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کی طرف سے کہا گیا جو اس میں سے نکل رہی تھیں، پلازے سے نکل رہی تھیں، انہوں نے اپنے آخری وقت میں یہ پیغام دیا تھا، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ شادی کی خریداری ہو گئی ہے، ابھی نکل رہے ہیں، یہ خاتون لاپتہ ہیں۔ ایک اور شخص کا بھی آخری پیغام سامنے آیا، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ غلطی کوتاہی معاف کر دینا۔ آگ میں یہ شخص پھنسا ہوا تھا۔ اس کی طرف سے اپنے اہل خانہ کو یہ پیغام آخری لمحے پر دیا گیا، اس کے بعد ان کا موبائل بند ہو گیا۔ ان کا پیغام تھا، غلطی کوتاہی معاف کر دینا۔ یہ بھی ایک بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جان کنی کا عالم ہے، سامنے آگ ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ میری موت بالکل سامنے، اور اپنے گھر والوں کو وہ اس طرح کا پیغام دے رہا ہے۔ عموماً دیکھا گیا کہ ایسے موقع پر جو افراتفری ہوتی ہے، جس طرح سے انسان بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ بہرحال اس شخص کی طرف سے اپنے اہل خانہ سے ایک اپیل کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کا ملبہ 15 سے 17 دن میں کلیئر ہوگا۔ اس کے سائے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ عمارت مکمل طور پر مسمار ہو سکتی ہے۔ مراد علی شاہ کی طرف سے ہر خاندان کو جو اس میں جاں بحق شخص ہوا ہے، اس کے خاندان کو 1 کروڑ روپیہ امداد کے طور پر دیا جائے گا۔ کراچی کے پولیس چیف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گول پلازہ آتش زدگی میں تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک فلور پر آگ لگی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر کیسے پہنچ گئی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس سوال کا کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے یا کس طرح سے نتیجہ سامنے لایا جاتا ہے۔ تحقیقات، مکمل تحقیقات کا انتظار رہے گا۔ بات ہم کر رہے ہیں سانحہ گول پلازہ کی۔ اس سے بھی ایک بڑا سانحہ 2012 میں سامنے آیا تھا، جب بلدیہ ٹاؤن کی گارمنٹ فیکٹری کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس میں 260 ورکر جاں بحق ہو گئے تھے، 50 زخمی ہوئے تھے۔ ان دنوں یہ کہا جا رہا تھا کہ MQM کی طرف سے یہ بھتہ نہ دینے پر آگ لگائی گئی ہے، لیکن ایسا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ وہ سب سے بڑا پاکستان میں ہونے والا آتش زدگی کا سانحہ تھا، جس میں 260 افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد محمود اچکزئی کی طرف سے قومی اسمبلی میں ان کا خطاب سامنے آیا ہے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ عوام کو سسٹم پر اعتماد نہیں، سیاست میں عزت کی دیوار نہیں پھلانگنا چاہیے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ ایوان طاقت کا مرکز ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آئیں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ معاشی پالیسیاں اس ایوان میں لائیں۔ ہمیں وہ باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے جو اپنی ماں بہن کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اچکزئی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں اپنی چادر چار دیواری کا تحفظ کرنا ہوگا، تو ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، اور یہ شہباز شریف کے، نواز شریف کے دستے راست رہے ہیں۔ دستے راست تو نہیں، لیکن یہ ان کے بڑے قریبی رہے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ تعلقات موجود ہیں۔
ان کو تو چادر کا تحفظ مل گیا، جس طرح سے یہ اپنی چادر اوڑھ کے رکھتے ہیں ان کو تو یقینی طور پر تحفظ مل گیا، لیکن جس طرح سے پہلے ان کا لب و لہجہ ہوا کرتا تھا، دبنگ بات کیا کرتے تھے، اس میں کمی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے ان کو نوبل پرائز نہ ملنے پر۔ اس سے پہلے بھی وہ آگ بگولا ہو چکے ہیں، اس سے پہلے وہ جز بز ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے سخت بیانات آ چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ پھٹ پڑے ہیں، ان کی طرف سے آگ بگولا ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 جنگیں رکوانے کے باوجود نوبل انعام مجھے نہیں ملتا، اس پر میں مایوس کن ہوں، اب خود کو امن کا پابند نہیں سمجھتا۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے، گویا وہ امن کو جلانے کے لیے، عالمی امن کو جلانے کا، تباہ کر دینے کا، آگ لگانے کا اعلان باقاعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ناروے کے وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ناروے کو خط میں کہا نیٹو امریکہ کے لیے اقدامات کرے، نوبل انعام کا فیصلہ آزاد کمیٹی کرتی ہے، یہ نارویجن وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری گوتریس کی طرف سے بھی امریکہ کو تھوڑی سی آنکھیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ سمجھتا قوانین سے زیادہ اہم اس کی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی گوتریس کی طرف سے اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، بلکہ اعتراف کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کرانے میں ناکام ہو چکا ہے، تو پھر ایسے عالمی ادارے کا کیا فائدہ ہے؟ بہرحال کمیٹی کی طرف سے تو ٹرمپ کو نوبل پرائز نہیں دیا گیا تھا، لیکن جس خاتون کو دیا گیا تھا، مچاڈو کو یہ دیا گیا تھا، انہوں نے خود جا کے اپنا یہ نوبل پرائز ٹرمپ کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا۔ شاید اس پرائز کو دیکھتے ہی ٹرمپ صاحب کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور ایسے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مجھے عالمی امن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، اب خود کو میں امن کا پابند نہیں سمجھتا، گویا یہ آگ بگولا ہو گئے، گویا یہ شعلہ جوالا بن گئے، دنیا کے امن کو جلانا چاہتے۔ آج منگل کا دن ہے، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ڈیو ہے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا، 1.5 ماہ شاید یا 2 ماہ ہو گیا کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے نیا پلان سامنے آیا ہے۔ آج وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جس طرح سے پہلے وہ دھرنا دیتے رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں دھرنے میں موجود ہوتی ہیں اور ان پر واٹر کینن کا ظالمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے باقاعدہ پلان جاری کیا گیا ہے۔ آج کے دن کے لیے پنجاب اور KPK کی پارٹی قیادت کو لسٹیں جاری کرنی ہوں گی۔ ہر ٹکٹ ہولڈر کا آفس میں نمبر بھی دیں تاکہ عوام ان کو فون کر کے یاد کروا سکیں کہ انہوں نے اڈیالہ آنا ہے، اور جو پھر بھی نہ آئے اس کا نام پبلش کیا جائے، لگاتار 3 مرتبہ جو نہ آئے اس کی رکنیت معطل کر دی جائے۔ یہ آج کا ان کا پلان ہے کہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو لے جایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج کتنے لوگ جاتے ہیں۔ ملاقات کا امکان تو سرے 10 زیرو نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے جس طرح سے پچھلی منگل کو کہا گیا تھا کہ آج آپ دھرنا اٹھا دیں، اگلی منگل کو آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن اگلی منگل کو ملاقات نہیں کروائی گئی، ٹرخا دیا گیا، بلکہ راستے بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ 2-3 منگل سے یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ بیان جاری کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی اور ان کی اہلیہ کی آپس میں جیل کے اندر ملاقات کروا دی گئی ہے، جبکہ عمران خان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کی جگہ تحریک انصاف کے چیئرمین بننے والے بیرسٹر گوہر کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کریں گے، مذاکرات بھی کریں گے۔ ادھر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا اعلان یا تقرری آج یا کل ہو جائے گی۔ یہ علامہ ناصر عباس ہیں، ان کو بھی عمران خان کی طرف سے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر جس طرح کے جج سامنے آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ان میں ایک یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے۔ ان کا ایک سہما ہوا بیان آپ کے سامنے رکھ، ان کی طرف سے کہا گیا ہے وکلاء نے پیشی کو معمول بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جج سماعت کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، مگر دوسری طرف ویڈیو لنک کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود بھی وکلاء نہیں پہنچتے۔ انہوں نے صدر سپریم کورٹ بار کو طلب کر لیا ہے، تو اس میں کیا کریں؟
کچھ بھی نہیں، وہ صدر صاحب آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، واپس چلے جائیں گے ادھر۔ اماراتی صدر محمد بن زید دہلی پہنچ گئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے مودی کے ساتھ، اور چند سال میں $6 ارب تجارت لے جانے کے معاہدے ہوئے ہیں۔ جنید مریم نواز کی شادی پر اب بھی بحث جاری ہے، اس پر تنقید کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم تو اس کی اپریسیشن ہی کریں گے اور دعا کریں گے کہ جوڑا سلامت رہے۔ اس حوالے سے مجیب الرحمان شامی صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے، وہ وہاں پہ موجود تھے، عینی شاہد ہیں کہ وہاں پہ کون کون لوگ آئے، کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے رہے، سلامیاں لی گئیں یا نہیں لی گئیں۔ یہ 1.5-2 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کس طرح کا ماحول تھا۔ اب نواز شریف صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی ہے کل، تو شاید آپ نے پوچھ لیا ہوگا، آپ نے لگایا؟ نہیں میں نے نہیں کیسی پوچھا، رہی ملاقات آپ کی؟ میری ملاقات نہیں ہوئی، میں تو ہمارے ولیمہ تھا ان کا، ان کے نواسے کا، جنید صفدر کا، اور اس ولیمے میں انہوں نے مدعو کیا تھا، تو ہم لوگ اس میں گئے۔ اب میڈیا کے چند ہی لوگ تھے وہاں، اب ہمارے کامران شاہد صاحب تھے، پھر سلمان غنی صاحب تھے، پرویز بشیر صاحب تھے، پھر عمر شامی صاحب تھے، اور میں تھا، تو ایک آدھ اور بھی دوست ہو سکتا کہ ہو۔ تو بہرحال یہ تو ایک پرائیویٹ معاملہ تھا نا، ولیمہ جو تھا وہ ان کے گھر پہ ہوا تھا، کسی پبلک پلیس میں نہیں ہوا، یعنی کوئی کسی ہوٹل میں یا کسی کے فارم ہاؤس میں۔ یہ تو ان کی اپنی جو رہائش کا ہے اس پہ معاملہ تھا، وہ ایک پرائیویٹ تقریب تھی۔ تو پھر کھانے شانے بھی بڑے ظاہر اچھے ہوں گے، کیونکہ وہ اگر سرکاری جگہ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر پابندی ہو تو پھر تو ون ڈش کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ ون ڈش تو تھی وہاں، اچھا ہاں ون ڈش تھی، یعنی ایک سالن تھا، ایک چاول تھے۔ اب اس میں ذرا کہ وہ ایپیٹائزر جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی آپ لوگ فیشن والے لوگ، وہ ایپیٹائزر جو تھے وہ ایک دو موجود تھے۔ اچھا وہ بھی مطلب پرون ہے یا فش ہے، تو مگر جو مین ڈش تھی تو ایک سالن تھا اور ایک چاول تھے، وہ اور ایک میٹھا تھا، اور وہ بھی نہ ہوتا ہے اگر ایپیٹائزر کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ لکھا ہوا تھا دعوت نامے پہ کیمرے لے کے نہ آئیں یا موبائل فون جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، جو ان کے وہاں مقرر کردہ فوٹوگرافر ہیں وہی تصویر کھینچیں گے، اگر کھینچیں گے تو ہم نے تو کوئی کھینچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر یہ بھی کہ وہ جو سلامی کا اس کا لینے کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، کوئی اس کو میرے خیال سلامی بھی نہیں لی گئی، اور تو اس لیے کوئی ایک نواز شریف صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب تھے، تصویریں لیکن سوشل میڈیا پہ آسم منیر سے ہیں۔ اچھا میں نے کہا تصویریں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس وہ کیمرے ہوں گے اپنے جو موبائل فون ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں تعریف بھی ہو رہی تھی اور تنقید بھی ہو رہی تھی، پتہ نہیں تنقید کرنے والے ظاہر اپنے حساب سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ افیئر ہے اور ایک گھر میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، اس لیے اس پہ میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ صحیح ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حال چال پوچھا، تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی، اور بس اس کے بعد ہم ولیمہ کھانے گئے تھے نا، کوئی سیاسی پارٹی تو اٹینڈ کرنے نہیں گئے تھے، اور نہ وہاں پوچھا نہ اپوزیشن کی بات نہ گورنمنٹ کی بات، اور کوئی ایک آدھ کسی دوست نے کوئی بات کی ہے، پرویز بشیر صاحب نے شاید کوئی پوچھا فیلڈ مارشل سے، مگر بہرحال وہ ایک ماحول جو تھا مختلف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دلہا دلہن کو سلامت رکھے اور ان کو طویل ازدواجی زندگی نصیب ہو، ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔